بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ جو بندہ قرآن پاک سے تعلق قائم کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے، محبوب مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ایسے صحابی کہ جو اپنے دور کے اندر کبھی شام میں بکے، کبھی مدینے کے بازار میں بکے، جن کا نام حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو کبھی شام میں فروخت کیا جاتا، کبھی مدینے کے بازار میں فروخت کیا جاتا، اور کئی دن وہ کھڑے رہتے دھوپ میں، انہیں کوئی خریدتا نہیں تھا۔ دبلا پتلا سا وجود تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن جب یہ بکتے بکاتے دربار مصطفیٰ میں گئے، میرے آقا کی صحبت میں گئے، کریم آقا علیہ السلام نے انہیں قرآن پڑھایا، قرآن ان کے قلب و روح میں اتارا، اور یہ ایسے خوش نصیب صحابی کہ جب یہ قرآن پڑھتے تو میرے آقا خوش ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم خوش ہو کے دعا دیتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے قاری پیدا کیے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے بابت کیا کہا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے سالم کے دل کو دیکھا ہے، فرمایا اس کے دل کے اندر، پورے دل کے اندر میں نے اللہ کی محبت کا نور دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اور ناظرین کرام دیکھیے، جب مسجد قباء بنی اور مسجد قباء تعمیر ہوئی اور امامت کا مسئلہ آیا تو جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اہل یہود نے، مدینہ والوں نے منظر دیکھا، یہی وہ شخص تھا جو مدینہ کے بازاروں میں کھڑا ہوتا، اسے کوئی خریدتا نہیں تھا، اور یہی حضرت سالم جب نبی کی غلامی میں آئے، قرآن پڑھنے لگے تو مصلی رسول پہ کھڑے ہیں مراد مصطفیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے بھی آپ کے پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ جملہ دیکھیے گا، جو قرآن سے جڑتا ہے پھر اللہ عزت کے عطا کرتا ہے۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت قریب آیا، آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آپ نے فرمایا کاش آج سالم زندہ ہوتے تو میں اپنی جگہ پہ انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، امیر المومنین بنا دیتا، خلیفۃ المسلمین بنا دیتا، اور اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا عمر تو نے ایسا کیوں کیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دلیل کے طور پہ کہتا مالک میں نے تیرے پیارے محبوب سے، تیرے پیارے نبی سے، پیارے نبی کی پیاری زبان سے یہ سنا ہے کہ میں نے سالم کے دل کو دیکھا ہے، اس کا سارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بات یہ ہے قرآن سے تعلق تھا تو پھر وہ امام بن گئے، اور قریشی ہاشمی پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ساری عزتیں کہاں ملتی ہیں؟ قرآن سے ملتی ہیں اور صاحب قرآن سے ملتی ہیں۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا نور حاصل کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کے اندر عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، استاذ الحدیث اور کتب کثیرہ کے مصنف مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ قبلہ شاہ جی، آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین، ناظرین کو بھی اللہ خوشی آمین آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 تلاوت کریں گے۔ تلاوت و ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال دی جائے جس نے آگ روشن کی، پھر اس آگ نے اس کے ماحول کو جگمگا دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہ پاتے، بہرے گونگے اندھے ہیں کہ وہ باز آنے والے نہیں،
یا یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہو، رکھ لیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ ہے کہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بجلی چھین لیتی ہے ان کی نگاہیں، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب چھا گیا اندھیرا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی اور بینائی چھین ہی لیتا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ان آیات بینات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا ترجمہ خلاصہ ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اور اس کے اندر کیا اہم نکات ہیں حضور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بحر غواص سے موتی عطا کرتے ہیں ہمیں۔ شاہ صاحب قبلہ، میں چاہوں گا کہ منافقین کے احوال کی مثال دی گئی، اور میں چاہوں گا پچھلی آیات کا ربط کیا ہے وہ بھی بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ محترم المقام، تھوڑا سا میں آپ کو پچھلی آیات میں غور و فکر کی دعوت دینا چاہوں گا۔ بسم اللہ جی۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ سے ایک چیز کو قرآن مجید لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک۔ سورہ فاتحہ میں طلب پیدا کی گئی کہ ہمیں دکھا دے سیدھے راستے کی ہدایت۔ ٹھیک۔ وہی ہدایت جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ھدی للمتقین، جی، وہی ہدایت روشنی بن کر قاری قرآن کے سامنے آئی۔ سبحان اللہ۔ اب جب احوال منافقین بیان ان کا شروع ہوا، جی حضور، تو محترم قاری صاحب اس ساری بحث کا نتیجہ جس وقت قرآن مجید نے کنکلیوڈ کیا تو اس صورت میں کیا کہ ان کی منافقت کا سب سے بڑا وبال یہ تھا کہ یہ وما کانوا مہتدین، اللہ اکبر، یہ ہدایت پانے والے نہ تھے، کی قدر نہ کر سکے، اللہ اکبر، یہ ہدایت کی روشنی کو سمجھ نہ سکے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ اور میرے ناظرین کیا کہیں گے کہ جس آدمی کے پاس سونے کی ڈلیاں ہوں اور وہ مارکیٹ میں جائے جی، اور جا کر کہے کہ مجھے سونے کی ڈلیاں لے لو، مجھے بینگن دے دو، اللہ اکبر، مجھے شلجم دے دو، ٹھیک ٹھیک، مجھے مولی دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سبزی فروش ہیں وہ بھی ایک دفعہ سوچیں گے کہ یا یہ جوہری نہیں ہے یا یہ زار کا قدردان نہیں ہے، اللہ اکبر، تو یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ تو قرآن مجید نے پچھلی آیت میں زور اس بات پر دیا کہ ان منافقین کو دیکھو کہ یہ وہ قوم ہے جو سونے کی ڈلیاں دے کے ریت کے ذرے لے رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہدایت کو دے کر جی، یہ لوگ دلالت اور گمراہی خرید رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کنفیوزڈ پیپل ہیں، یہ سچائیوں اور حق کے قدردان نہیں ہے، نہیں بن سکے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، محترم قاری صاحب، مثالیں تو قرآن مجید کی جب شروع ہوں گی تو ان کا حسن اپنا ہے، اللہ اکبر، وہ تو خود دل میں کھبتی ہیں واہ واہ، اور روح میں مقام پیدا کرتی ہیں۔ لیکن میں عرض کر دوں کہ وہ بار بار منافق آ کے یہ کہتے تھے آمنا باللہ، پہلے کہا ومن الناس من یقول آمنا باللہ، جی جی، تو وہ کہتے تھے کہ برابر تصور کریں ہمیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، ہم صرف قرآن نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان آیات میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ منافقین کو اصل چڑ قرآن کریم سے تھی، ٹھیک، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا حرج ہے اس میں
اس کے اندر سے دراصل ان کے دلوں میں تعصب کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں. اللہ وہ کہتے تھے کہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے. اللہ اکبر. اصل میں وہ یہود تھے. صحیح. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ادھر ہی اڑا ہوا تھا کہ ہم اس نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کتاب کی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو رب کریم نے قاری قرآن کو سمجھایا کہ ان کو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ ایمان باللہ بھی تو معتبر حریم رسالت میں آ کے ہوتا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. اگر تم حضور کو نہیں مانتے ہو، اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، تو اللہ کو کیا ہے کہ تم اس کے نام کی دعائی دیتے چلو. جی جی. بے شک تم آخرت کو مانتے ہو، تمہارے نبیوں کو یہ رسول مانتے ہیں، تمہاری کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم وہ نابکار لوگ ہو کہ جو خرید رہے ہو، پیسے لگا کے گمراہی تم لے رہے ہو اور اس کے بدلے میں ہدایت کو ضائع کر رہے ہو. ہدایت کے ضائع کرنے کا مطلب یہ جان رسالت سے دور بھاگ رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شاہ صاحب قبلہ، ان آیات مقدسات کے اندر جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر منافقین کے احوال کو مثال دے کے بیان کیا گیا. مثلہم کمثل الذی، مثل اور مثال کا تکرار کیا گیا. اس میں کیا راز ہے؟ اچھا، میں سب سے پہلے عرض کروں، یہ قرآن فہمی کے لحاظ سے جی تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اللہ اکبر. لیکن اس کو میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا کہ مثال کہاں دی جاتی ہے جی. اور مثال کیوں دی جاتی ہے، ٹھیک. اور قرآن مجید نے مثالیں کیوں دی ہیں، اور ان مثالوں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے. اس میں ایک بات تاریخی ہے جی. اور ایک بات ادبی ہے جو بلاغت کے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلی بات میں بتاؤں کہ جو زبور ہے وہ زبور مدحیہ گیتوں سے اور توحید کے نغموں سے بری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور تورات اور انجیل کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں اسپیشلٹی ہماری یہ ہے کہ اس میں بات مثال دے کے کی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب قرآن کا نزول رسول کریم علیہ السلام کے سینے پر ہوا تھا تو ان لوگوں نے پروپیگیشن کی تھی کہ یہ تو بدوؤں پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ بادیہ نشین ہیں، یہ صحرا نشین ہیں، یہ علم کے صوتوں سے اور سرچشموں سے بعید ہیں. تو قرآن مجید نے حق بات کو مثالوں کے آئینے میں اتار کر کے ان کے سامنے واضح کیا کہ تم جس انداز میں بھی بات سمجھتے ہو اسی انداز میں بات کی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح تورات اور انجیل اور قرآن حکیم، اگر آپ، یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جو ریسرچ اسائنمنٹ ہے کہ تورات کی مثالیں، انجیل کی مثالیں اور قرآن حکیم کی مثالیں. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جس طرح لفظ اپنی دل آویزی میں، روح میں اتر جاتے ہیں، قرآن مجید کی مثالیں بھی انسان کے دماغ دل میں اتر کر کے اس کو اتنا خوبصورت انسان بنا دیتی ہیں کہ وہ دور رسول کا انسان دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اب میں دوسری چیز عرض کرتا ہوں بسم اللہ کہ مثال کیوں دی جاتی ہے. جی بسم اللہ. یہ ہمارے علم الابلاغ کے اندر یا علم بلاغت کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جس وقت فلسفہ اور کلام میں کوئی بات ہو جی، اس کو آپ محسوس صورت میں کسی کے سامنے لانا چاہیں تو آپ اس کے لیے مثال دیں گے. ٹھیک. محسوس صورت کی میں کیسے مثال دوں؟ مثلا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ ناسمجھ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پڑھاتے ہیں الف انار، جی با بکری. تو یاد رکھیے یہاں بعض لوگوں نے یہ قاعدے بنائے تو لکھا الف اللہ اور با بلال. یہ ہے تو بڑی عقیدت کی چیز، محبت کی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا کہ بچے کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو محسوس کرے، جو اس کو ٹٹولے، جو اس کو پکڑے. اب پہلے ہی بچے کو کنفیوز کر دیتے ہیں الف سے اللہ
مانا یہ ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے, اللہ کدھر ہے, کتنے اللہ ہیں, اللہ اکبر, کیا بچے بات کا ہے ذہن خراب ہو جائے گا. اس لیے جو ایجوکیشن کی فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے وہ چیز دو جس کو وہ محسوس کر سکے. تو یعنی مثالوں کا تعلق محسوسات سے ہے. محسوسات سے. ٹھیک ٹھیک. تو یاد رکھیے یہ باتیں ہوئی تھیں, ساری کلامی باتیں تھیں. اللہ اکبر. ایک اللہ ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے, یہ اندھے ہیں, ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی, یہ بصارت سے محروم ہیں. اب ضرورت یہ تھی کہ محسوس صورت میں ان کو مثال دی جائے تاکہ اس مثال کے ذریعے فوراً بڑے حقائق کو وہ ڈائجسٹ کر سکیں اور ہضم کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو مثال ہم نے دینی ہے, میں چاہوں گا وقفے کی بات دیں تاکہ وضاحت کے ساتھ ہم اس پہ بات کر سکیں. آپ کی اجازت ہو تو وقفے کی جانب ہم چلے جائیں. ناظرین کرام, مثال کی جانب بڑھیں گے اور اب ہمارے ساتھ رہیں, اور تاکہ قرآن کا نور آپ کے قلب و روح میں اترتا رہے. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم, آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت قرآن پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری خوش بختی ہے, علم و حکمت کا دریا رواں ہے. حضور قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ جی قبلہ بات کو وہیں سے جوڑیں, مثال کی آپ ذکر کر رہے تھے. جی میں مثال پر گفتگو کر رہا تھا کہ مثال کیوں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا کہ جو معقولی چیزیں ہوتی ہیں جی ان کو محسوس صورت میں بیان کیا جاتا ہے. واہ واہ. دوسری چیز یہ ہے کہ راستہ جو ہے, مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ راستہ جو ہے 1.25 گھنٹے میں طے ہوگا, ٹھیک ہے, تو ٹائم لیمٹ تو ہم نے بتا دی. لیکن اگر آپ کوئی مثال دیں کہ جہاز چلتا ہے تو اتنی سپیڈ اور وہ فضا سے اڑ کے جاتا ہے, اس لیے بندہ جلدی, تو مثال دینے سے جو راستہ ہے وہ قریب ہو جاتا ہے. اور جو راستے پر چلنے والا بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اٹ از ویری ایزی فار می, میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اپنی منزل پر, ڈیسٹینیشن پر جلدی. اس لیے مثال. تیسری وجہ یہ ہے کہ مثال اطمینان قلب پیدا کرتی ہے. واہ واہ. دل کے اندر میں باتیں کر رہا ہوں لیکن جس وقت میں مثال دوں گا تو دل مطمئن ہو جائے گا. مثلا بتوں کی کمزوری کو قرآن مجید نے اسپائڈر اور عنکبوت کے جال سے مثال دے دی ہے. اب فوراً جس وقت میں اسپائڈر یا وہ جو تار عنکبوت ہوتا ہے مکڑا, اس کا جال جس وقت وہ فوراً کمزوری سمجھ آئے گی تو مجھے بتوں کی بے بسی بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اطمینان دل کے اندر مثال سے آ جاتا ہے. اس کے آگے پھر میں عرض کروں کہ ہٹ درم لوگوں کو مثال چپ کرا دیتی ہے. اللہ اکبر. ویسے یہ ان کے لفظ جو ہیں انڈے دیتے ہیں, پھر انڈوں سے بچے نکلتے رہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جس وقت مثال دے کر کے بات کنکریٹ سالڈ طریقے سے کر دی جائے تو ان کا استدلال خاموش ہو جاتا ہے اور یہ جواب نہیں دے سکتے. پھر آخری بات اس ضمن کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ مثال سے دلچسپی ٹھیک پیدا ہو جاتی ہے. اب مثلا دیکھیں جو آپ نے 2 مثالیں تلاوت کی ہیں. پہلی مثال قرآن مجید نے دی ہے کہ آپ ذرا تصور کریں, ایک شخص ہے جو جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگ جلا رہا ہے. اس نے آگ جلائی ہے, ٹھیک. تو جس وقت آگ جلائی ہے تو فلما اضاءت ما حوله, جی, اس کے ارد گرد کا ماحول, اس آگ سے جو روشنی نکلی ہے وہ منور ہو گیا ہے, اس کو سب کچھ نظر آنے لگ گیا ہے. تو فوراً ایسے ہوا کہ کسی نے یا بارش سے یا پانی یا کسی اور سے اس آگ کو بجھا دیا ہو, اور جس وقت آگ اس کی بجھ گئی ہو تو پھر تو وہ روشنی بھی ختم, وہ ماحول بھی ختم, وہ ماحول کی ضیاء بھی ختم. اب دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ اس مثال سے مراد کیا ہے. مفسرین لکھا کہ اصل بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے آگ جلائی تھی, اللہ اکبر, اس سے روشنی ہوئی تھی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیا تھا, انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا تھا, انہوں نے آمد رسول کی بات بھی کی تھی. تمام انبیاء علیہ السلام بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے رہے تھے. روشنی ہو گئی. جب روشنی ہو گئی تو میرے دوستو, میں ناظرین سے عرض کروں گا اور آپ سے کہ وہ کتنا بدقسمت بندہ ہے کھانا پیش کرنے والا, جو دسترخوان پر سارے کھانے چنے اور چننے کے بعد
تیشہ لے کے اپنا ہی ہاتھ کاٹ دے تو وہ کیسے کھانے کھا سکے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے، یہ مثال تو میں سمجھاتی ہے کہ انہیں سمجھا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن ان کی ہٹ درمی نے ایک ہی ہلے میں ساری روشنی کو ختم کر دیا، اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گنگے، بہرے، اندھے یہ کیسے حق تک پہنچیں گے؟ تو اس مثال کے ذریعے ان کے وہ تعصبات جو تاریخی ہیں ان کا بھی ازالہ کر دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اصل شر یہاں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے اور قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے، لیکن آپ کوئی ضروری سوال پوچھ لیں۔ بس میں جس طرح آپ نے پسند فرمانے، ہم تو آپ کے پیچھے لبیک کہنے والے ہیں۔ آپ نے اگلا میرے لیے آسان کر دیا، آپ کے لبوں سے، لب سید سے جملے نکلے تھے صم بکم عمی۔ اس کی جو معنویت ہے، حکمت کے تناظر میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ مفتی عطا فرمائیں۔ دیکھ، میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون پر جس وقت ہم نے بات کی تھی، جی بے شک، تو قدر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے راہ ہدایت پر چلنے کے لیے مست ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اس کی آنکھ سلامت ہے، اللہ اکبر، اور وہ حسن کے جلوے ٹھیک دیکھ سکتا ہے۔ اگر آنکھ نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے رب ارنی، سبحان اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے اپنا۔ سبحان، گویا آنکھ میں بھوک تھی، واہ واہ، آنکھ میں تڑپ تھی، آنکھ تھی تو وہ جلوے دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے کہا رب ارنی، رب کریم نے کہا لن ترانی، تڑپ تیری ٹھیک ہے، اللہ اکبر، لیکن سکت ہونا اور کوالیفیکیشن ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ چیز ہم نے کسی اور کا مقدر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے گا۔ تو آنکھ کا سلامت ہونا ہدایت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ سب سے بڑا منصب ہے مثلا رسول کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم قاری صاحب، محترم قاری صاحب، صحابی کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ جی حضور، اس کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ان نے حضور کو دیکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، ان کی لقاء بھی ہے۔ اللہ اکبر، ملاقات بھی ہے۔ جی جی۔ اور پھر چوتھی چیز ہے ان کی سماعت بھی ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں سنی بھی ہیں۔ اب بعض صحابہ ہیں ان کی صحبت ہے، لقاء نہیں، صحبت ہے، زیارت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں، لیکن یہ درجے بیس کس سے کرتے ہیں؟ آنکھ نہ ہوتی تو حضور کا والضحیٰ کا چہرہ کیسے دیکھتے؟ اور نہ دیکھتے تو اتنا بڑا درجہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیسے دیا؟ تو آنکھ اور کان سنتے ہیں، اگر کان نہ ہوتے تو قرآن مجید کا استماع کیسے ہوتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تبدیلی سماع قرآن سے آئی، قرآن مجید کے سننے سے آئی۔ گویا کان سلامت ہو تو انسان حق سنتا ہے، آنکھ سلامت ہو تو انسان حق دیکھتا ہے، اور زبان سلامت ہو تو انسان حق کے بارے میں پوچھتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر زبان ہی نہ ہوتی تو ہم استفسار کیسے کرتے اور استفتاء کی دنیا کیسے آباد ہوتی؟ تو رب کریم نے کہا کہ یہ لوگ علم کے صوتوں سے اور علم کے وسائل سے اور سچائیوں کے وسائل سے اور صداقتوں کی روشنی سے اتنے دور ہٹ چکے ہیں کہ ان کی آنکھ بھی سلامت نہیں، اور یہ بہرے بھی ہو چکے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کیا کہنا، اب مراجعت کیسے ہوگی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اگلی آیت کریمہ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سوال تو بہت میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہاں صحبت کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے، لیکن میں قرآن کی آیت کی جانب بڑھتا ہوں آگے۔ ارشاد باری تعالیٰ فی الظلمات لا یبصرون، میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ کیا چیز ہے جی فی الظلمات لا یبصرون؟ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی دوسری مثال ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی مثال اس قسم کے لوگوں کی تھی جیسے کہ میں نے عرض کیا، صحیح۔ اب یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو کنفیوز پیپل تھے کہ ہم ادھر چلیں یا ادھر چلیں،
قرآن مجید نے ان کے لیے مثال دی کہ یا جیسے مثال ہوتی ہے زوردار بارش کی۔ جی جی۔ تو یہاں میرے فہم میں ابن جریر طبری نے بھی یہی لکھا کہ سیب بادل کو بھی کہہ دیتے ہیں اور زوردار بارش کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے، سبحان اور اللہ۔ اس سے مراد دعوت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد من السماء کہنے سے جی اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی چیز یہاں ذہن ساز نہیں ہے، خانہ ساز نہیں ہے۔ جیسے بارش آسمان سے برستی ہے، رسول کریم علیہ السلام جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کر کے مخلوق کو ہدایت کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ظلمات ہے۔ ظلمات سے مراد مشکلیں ہیں اسلام کی راہ کی، اور راحت سے مراد وعیدیں ہیں، دھمکیاں ہیں جو قرآن مجید نے دی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہ کرو گے تو یہ نہ ہوگا۔ وہ برق بجلی سے مراد شان و شوکت ہے اسلام کی۔ یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت۔ دراصل یہودیوں کا اندیشہ یہ تھا کہ اگر اس فیض کو ہم نے قبول کر لیا ہم تو مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ مٹ جائے گی، ہمارے علم کے سوتے جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اور نیا مذہب ہر طرف چھا جائے گا۔ اپنی قومی، ملی، ذاتی موت کے ڈر سے یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ قرآن مجید کا ایک سادہ سا جملہ ہے کہ اگر شتر مر خطرے کو دیکھ کے سر اپنا ریت میں دبا لے تو اس کا مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اب طوفان سے وہ بچ جائے گا۔ منافقین اور کافرین کو کہا گیا کہ اسلام ایک حق ہے، اسلام ایک سچ ہے، اسلام ایک فیض کا باران رحمت ہے، اس کی شان و شوکت مسلمہ ہے، اس کا نور مسلمہ ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ چلو گے تو فائدہ پاؤ گے، وگرنہ ہر منکر کو یہ گھیرنے والا ہے اور اپنے گھیرے میں لینے والا ہے۔ آگے اسی مثال کو اور واضح کیا کہ جس طرح آسمان کی بجلی چمکے تو ایک آدمی 10 قدم آگے چل لیتا ہے، اور جب وہ بجلی چلی جاتی ہے تو وہ آنکھ موند لیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ سماعتوں بصارتوں کو لے جائے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبق اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی پکار کو اور دعوت کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو دل میں اتارا جائے۔ یہ تمہاری منفعت کے لیے ہے، تم منافقت کے محلات کو مسمار کر کے اسلام کے جھونپڑے میں آؤ تاکہ تمہیں عرش معلیٰ نظر آنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت علم و حکمت کا دریا رواں ہے، اور قبلہ شاہ صاحب جب بات کرتے ہیں قلب و روح میں اترتی ہے، سماعتوں تک نہیں بلکہ روح کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ لب سید سے ہم قرآن و حدیث کا نور حاصل کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، ان مثالوں کا ذکر ہوا، ان مثالوں سے منافقین کی کون کون سی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں جی، یہ وہی بات ہے ٹھیک جو پہلے قدر تفصیل کے ساتھ کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ان مثالوں کے اندر وہ اسی کا اجمال ٹھیک ہے دے دیا گیا۔ قرآن مجید بنیادی طور پر خطبے کی طرح چلتا ہے، سبحان اللہ، کہ جس طرح ایک بات تفصیلی بیان کی جاتی ہے پھر اس کو کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ دے دیا جاتا ہے۔ مثالوں نے دراصل پہلی تعلیمات ہی کی روشنی ارزاں کی۔ مثلا منافقین کے بارے میں کہا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مثلا منافقین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ مثلا منافقین کے بارے میں کہا ہم السفہاء، وہ بے وقوف لوگ ہیں اور احمق لوگ ہیں، وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ منافقین کو کہا گیا کہ یہ ہدایت دے کے گمراہی لینے والے لوگ ہیں۔ منافقین کو کہا گیا کہ یا مہون ہیں، کہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ بہرے بھی ہیں، یہ گنگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، یہ صداقت کی کوئی تڑپ ہی نہیں رکھتے کہ سچائی کی طرف مارچ کریں۔ یہ ساری صفات اب ان دو مثالیں دیں، مثالیں دینے کے بعد پوری طرح
قرآن مجید پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے منافقت سے بچنا ہے اور ہم نے اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر صدیق اکبر چلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم چلے ہیں، عثمان و علی چلے ہیں، حسن و حسین چلے ہیں۔ ہم نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی حق کا راستہ ہے، یہی سچ کا راستہ ہے اور یہی صدق کا راستہ۔ کیا بات! ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جب قرآن پاک کا سورہ بقرہ سے آغاز ہوا تو 4-5 آیات جو ہیں وہ متقین کی بابت بیان کی گئیں، پھر 2 آیات کافروں کی بابت، اور یہ کم و بیش 13 آیات ہیں کہ منافقین کے چہرے کو بڑا واضح کیا گیا کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں، ان کا چہرہ کیا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، یہ منافقین کا چہرہ اللہ نے بڑا واضح کر دیا، اور اس میں میں چاہوں گا اس ایک بات پہ ضرور بات کیجئے گا کہ ایمانیات کے اندر یہ چیز ہے کہ چہرہ شناسائی جو ہے اس پہ ضرور بات کیجئے گا۔ محترم قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور خوبصورت بات پوچھی۔ جی شاہ جی۔ مسلمانوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ قیامت کے دن ان کے چہرے فیروزہ ہوں گے، سبحان اللہ، تابندہ ہوں گے، اللہ اکبر، منور ہوں گے، اور کافرین منکرین کے بارے میں کہا گیا کہ مسودہ، ان کے چہرے ان پر کالک تاریخ اللہ ہوگی۔ اکبر۔ دراصل چہرہ انسان کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے، چہرہ ہی انسان کی پرسنالٹی کا اندازہ دے دیتا ہے اللہ کہ اکبر۔ یہ آدمی کیا ہے۔ یہ چہروں کی تاریخ میں کوئی اہمیت تو ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کو ہو ہی نہیں اللہ سکتا۔ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ پہلے چہرہ دل میں اترا، واہ واہ، اور چہرے کا دل میں اترنا پھر اس کا فیض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمتیں نصیب فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا التمس الدین من حسان الوجوہ، ہاں وجوہ، واہ واہ واہ، حسان الوجوہ، کیا کہ کہنے۔ تم جس وقت دین ڈھونڈو جی تو حسان الوجوہ سے، میں اس کا یہ معنی نہیں کہ چٹے گورے رنگ والوں سے دین تم تلاش کرو۔ حسان الوجوہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیوں کا جلوہ ان کے چہروں پر نظر آتا ہو، سبحان اللہ، جن کے تقوی کا جلوہ ان کے چہروں پر نظر آتا ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا الناظر الی وجہ علی عبادہ، اللہ علی کے چہرے کو دیکھو تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین، اعتماد، سکون، اطمینان جس وقت انسان کے دل میں آتا ہے ٹھیک، تو یقین جانے وہ روشنی اور نور بن کر کے چہرے پر چمکنے لگ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور جب قبلہ بدلا سبحان اللہ، تو رسول کریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم تیرے چہرے کا بار بار اوپر اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کا ایک عکس اپنے چہرے پر قائم کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ پہچانا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ناظرین کرام، وہ چہرے کی بات ہو رہی ہے تو چہرہ جب ہو تو کریم آقا کا چہرہ، جیسے قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ، کہ چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور کہ اس چہرے کو خود رب بھی دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا پیارے تیرا چہرہ میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ مجھے ناظرین وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک غزوہ میں کافر ننگی تلوار لے کے ہاتھ میں اور دربار مصطفیٰ غزوہ میں سرکار کی جانب بڑھ رہا ہے تو ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، نور نکل رہا ہے۔ پوچھنے لگا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کہنے لگا یہی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلاف ہم آئے ہیں۔ کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور یہ چہرے وہ چہرے ہیں، شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جن کے چہرے چٹے گورے نہیں، جن کے چہروں کے اندر عبادت کا نور ہوتا ہے، تقویٰ کا نور ہوتا ہے، ریاضت کا نور ہوتا ہے، اور جناب حیا کا نور ہوتا ہے۔ اور دیکھیں شاعر نے کہا تھا نا کہ قدرت نے جو دیے ہیں صحیفے پڑھا کرو، قدرت نے جو دیے ہیں صحیفے پڑھا کرو، ارے مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو۔ رب کائنات قبلہ شاہ صاحب کے چہرے کو سلامت رکھے، اور یہ چہرہ ہمارے دلوں کے اندر نقش ہے، رب کائنات ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔